بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد۔ دعا چینل کے ناظرین کو بھی آمدید۔ ناظرین، ہم یہ ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو کے تسلسل میں پیش کر رہے ہیں، جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا اسماء مبارک الرحمن اور رحیم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ناظرین، الرحمن یعنی عام رحمت والی وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور کائنات اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا سب پر حاوی اور شامل ہو، اور رحیم یعنی اس کی رحمت کامل و مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ الرحمن اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ محسوس ہے اور کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی رحمت عام ہو۔ لفظ رحمان قرآن پاک میں 57 مرتبہ آیا ہے اور لفظ رحیم 114 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سی قومیں نعوذ باللہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہی ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک جلالی شہنشاہ سمجھا جو قہر اور غضب سے بھرپور ہے اور جس کو راضی اور خوش کرنا بڑا ہی مشکل ہے، گویا عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ جس کے پاس گناہ گار اور خطا کار بندوں کے لیے بس لعنت ہی لعنت ہے، غضب ہی غضب اور عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اگر رحیم اور مہربان ہے بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانیاں کسی خاص خاندان یا خاص نسل اور خاص قوم کے لیے محدود ہیں، باقی ساری دنیا کے لیے وہ بڑا سخت گیر اور جبار و قہار حاکم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی غلط فہمی اور گمراہی بہت سی قوموں کے لیے شرک کا سبب بنی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ان کی زندگی گناہوں سے پاک نہیں، اور اس دنیا میں نیکی اور پاکی والی زندگی گزارنا گویا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور اپنی جہالت سے انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا سخت گیر اور جلالی ہے کہ خطا کاروں اور گناہ گاروں پر وہ ہرگز رحم اور مہربانی نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو وہ بالکل ہی نا امید ہو گئے۔ شیطان نے ان کے کانوں میں پھونکا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی نیکی اور پاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑی مقرب اور بڑی پیاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت کچھ اختیار دے رکھا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا سا جلال اور غصہ بھی نہیں۔ انہیں راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا کے برابر ہے، نعوذ باللہ، اور انہیں راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرح زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے دامنوں میں تم جیسے گناہ گاروں کو پناہ مل سکتی ہے، اور ان سے تعلق جوڑنے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ بس اسی کو انہوں نے آسان سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر شیطان کی بتلائی ہوئی ان ہستیوں کی تعظیم اور عبادت اور ان کے نام کی نظر و نیاز اس امید پر کرنے لگے کہ ان کی مہربانی سے ہم سرسبز رہیں گے اور ان کی توجہ اور عنایت سے ہمارے سارے کام بنتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے بھی ان کا یہ تعلق ہمیں بچا لے گا۔ یونان اور بعض ایشیائی ممالک میں اسی پر بس نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات، تعریفوں اور خصوصیتوں سے الگ کر کے ایک مجرد یعنی تنہا اور خیالی ہستی کی طرح مانا گیا، بلکہ اس کی ہر صفت کے لیے جو زندگی کی ایک ضرورت ہے اور انسان اس کا محتاج ہے، ایک الگ خیالی وجود اور پیکر تجویز کر لیا گیا۔ مثلاً رحم و شفقت کا فلاں دیتا ہے،
محبت کا فلاں، پانی برسانے والا اور کھیتی سرسبز کرنے والا، دشمن پر فتح دینے والا اور کامیاب کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، قسمت بنانے اور بگاڑنے والا، یہاں تک کہ بعض بیماریوں کو دور کرنے والا فلاں دیوتا یا دیوی ہے۔ اس کے نتیجے میں خالق کائنات اور رب العالمین اور ان کو ان کی ضروریات مہیا کرنے والا اللہ ایک خیالی ہستی اور ایک معطل وجود بن کر رہ گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکثر مشرک قوموں کے حالات اور خیالات پر گہری نظر ڈالنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک میں ان کو مبتلا ہونے کی وجہ ان کی یہی گمراہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور جود و کرم، سخاوت اور مہربانی کی صفت کو انہوں نے نہیں جانا اور اس کو صفت قہر و جبر والا اور نہایت سخت گیر قسم کا جلالی بادشاہ سمجھ کر اس کی طرف سے نا امید ہو گئے، اور شیطان کی بتائی ہوئی واقعی یا محض فرضی اور وہمی ہستیوں کو انہوں نے اپنی امیدوں کا قبلہ بنا دیا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے پناہ وسعت اور اس کی غفاریت اور بخشش کی شان سے واقف ہوتے تو اس شرک میں ہرگز گرفتار نہ ہوتے۔ اسلام نے اس کے برخلاف ساری تعریفوں اور خوبیوں کا مستحق، ہر طرح کی قدرت کا مالک، نفع و نقصان، زندگی و موت، رزق، صحت و مرض، مالداری اور فتح و شکست کا دینے والا صرف اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو قرار دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو اس دنیا کے لیے آخری ہدایت نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اس شان اور اس صفت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا، اور بلا مبالغہ سینکڑوں جگہ مختلف عنوانوں اور مختلف پیراؤں میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور بخشش و غفاریت اور مخلوق کے ساتھ اس کی عنایت اور محبت کو یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ جن نیک بختوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم، رؤوف الرحیم، تواب الرحیم، خیر الراحمین، الراحم الراحمین کی صفات سے یاد کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بسم اللہ جو قرآن مجید کا سر نامہ ہے اس میں اس کی صفت رحمت ہی کا تعارف کرایا گیا ہے، جس کو ہم یوں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ مقام رب العزت کے سامنے خشوع و خضوع کے اظہار اور اسے ذات جبار کے سامنے کھڑے ہونے کا ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیوستہ اور راسخ ہو جائے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے باادب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پیشانی اسی کے سامنے رگڑتے ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے، تاکہ ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و تسلی اور اطمینان و سکون حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین، ہم لفظ رحمان اور رحیم کے بارے میں آپ سے اگلی ویڈیوز میں پھر کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس لفظ یا اللہ، یا رحمان اور یا رحیم کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تمام کاملیت ان الفاظ میں شامل ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔